اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ یقیناً ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن گناہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی اور کہیں گے یہ محروم ہی محروم کیے گئے، اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی۔ اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا، اور وہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا۔ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست بنایا ہوا نہ ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو دغا دینے والا ہے۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہگاروں کو بنا دیا ہے، اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا، اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے۔ یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا، اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا۔ اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عادیوں اور سمودیوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جس پر بری طرح کی بارش برسائی گئی، کیا یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں، اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرہ پن کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ وہ تو کہتے کہ ہم اس پر جمے رہے، ورنہ اس نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا۔ آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟ اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا۔ پھر ہم نے آفتاب کو اس کا رہنما بنایا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند راحت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت، اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں، اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار، اور یہ ہے کھاری کڑوا۔
اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی۔ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکیں، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے اس ہمیشہ زندہ اللہ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن ہی میں پیدا کر دیا ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں رحمان ہے کیا؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا ہمیں حکم دے رہا ہے؟ اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں اور اضافہ کر دیا۔ بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں، اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راہ ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا، اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا۔ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے، اب عنقریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم میم، یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسا نشان اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی وہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔ یقیناً ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ وہ مسخرہ پن کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالی کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے ہیں؟ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔
اور تیرا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ ظالم قوم کے پاس جا، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، پس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج، اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ اللہ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر تم سے خوف کھا کر میں تم میں سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم و علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ نے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے فرمایا، وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون کہنے لگا، سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا، بھائی یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین ہی سے نکال دے، بتاؤ اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ ان سب نے کہا، آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیجیے جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئیں۔ پھر ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کیے گئے، اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں۔ جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا۔ فرعون نے کہا، ہاں بڑی خوشی سے، بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ موسیٰ نے جادوگروں سے فرمایا، جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے، عزت فرعون کی قسم، ہم یقیناً غالب ہی رہیں گے۔ اب موسیٰ نے بھی اپنی لکڑی میدان میں ڈال دی، جس نے اسی وقت ان کے بنے بنائے کھلونوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا۔ قسم ہے میں بھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا، کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف فرما دے گا۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے۔
تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے اور اس پر یہ ہمیں سخت غضبناک کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں ان سے چوکنا رہنے والے۔ بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ پس جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے سارے پہاڑ کے ہو گیا، اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا اور موسیٰ کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی، پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب و مہربان ہے۔ انہیں ابراہیم کا واقعہ بھی سنا دو، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا۔ آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوج رہے ہو؟ تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں، بجز سچے اللہ کے جو تمام جہان کا پالنہار ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرماتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا، اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ، مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور جس دن کے لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کر، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا دی جائے گی، اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے وہ کہاں ہیں جو اللہ کے سوا تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ پس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم اللہ کی، یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے، اور ہمیں تو سوا ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا۔ اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ کوئی غمخوار دوست، اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے۔ یہ ماجرا یقیناً ایک زبردست نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب مہربان ہے۔ قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ سنو، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے۔ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے، بس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرمانبرداری کرو۔ قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ تیری تابعداری تو رذیل لوگوں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، اگر تمہیں شعور ہو تو۔ میں ایمانداروں کو دھکے دینے والا نہیں، میں تو صاف طور پر ڈرا دینے والا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ آپ نے کہا اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، پس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں نجات دے دی، بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں، اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار کے پاس ہی ہے۔ کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو اور بڑی صنعت کاری کے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو، اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ واز کہیں یا واز کہنے والوں میں نہ ہوں، ہم پر یکساں ہے، یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ چونکہ عادیوں نے ہود کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر بے ایمان تھے۔ بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب مہربان۔ سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہے۔ کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی باغوں اور چشموں، اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ، جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے، تو ہم جیسا ہی انسان ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ۔ آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹنی، پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تمہاری۔ خبردار اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کر لے گا۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پس وہ پشیمان ہو گئے اور عذاب نے انہیں آ دبوچا۔ بے شک اس میں عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے۔ قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑ بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں، میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ بس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین کو سب کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی۔ پھر ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا۔
اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا، پس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا، مہربانی والا۔ ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرمانبرداری کرو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔ نہ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے۔ اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے غلبے والا، مہربانی والا۔ اور بے شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ صاف عربی زبان میں ہے۔ اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے۔ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے کسی اجمی شخص پر نازل فرماتے پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ اسی طرح ہم نے گناہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا ہے، وہ جب تک دردناک عذابوں کا ملاحظہ نہ کر لیں ایمان نہ لائیں گے۔ پس وہ عذاب ان کو ناگہاں آ جائے گا، انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ پس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کسی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا، پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے، تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے اس میں سے کچھ بھی انہیں فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا ہے مگر اسی حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے، نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، نہ وہ اس کے قابل ہیں، نہ انہیں اس کی طاقت ہے، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ پس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا کے قابل بن جائے۔ اپنے قریبی رشتے والوں کو ڈرا دے، اس کے ساتھ فروتنی سے پیش آ، جو بھی ایمان لانے والا ہو کر تیری تابعداری کرے۔ اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھ، جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی وہ دیکھتا ہے۔ وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے پر اترتے ہیں جو سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے
हमने उन्हें उनके करतूत मुज़य्यन कर दिखाए हैं, बस वो भटकते फिरते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है और आखिरत में भी वो सख्त नुकसान याफ्ता हैं। बेशक आपको अल्लाह हकीम व अलीम की तरफ से कुरान सिखाया जा रहा है। याद होगा जबकि मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहां से या तो कोई खबर लेकर या आग का कोई सुलगता हुआ अंगारा लेकर अभी तुम्हारे पास आ जाऊंगा ताकि तुम सेंक ताप कर लो। जब वहां पहुंचे तो आवाज दी गई कि बाबरकत है वो जो उस आग में है, और बरकत दिया गया है वो जो उसके आसपास है, और पाक है अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मूसा सुन, बात यह है कि मैं ही अल्लाह हूँ गालिब बा हिकमत, तू अपनी लाठी डाल दे। मूसा ने जब उसे हिलता जुलता देखा इस तरह के गोया वो एक सांप है, तो मुंह मोड़े हुए पीठ फेर कर भागे और पलट कर भी न देखा। ऐ मूसा, खौफ न खा, मेरे हुजूर में पैगंबर डरा नहीं करते, लेकिन जो लोग जुल्म करें फिर इसके एवज नेकी करें, इस बुराई के पीछे तो मैं भी बख्शने वाला मेहरबान हूँ। और अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल, वो सफेद चमकीला होकर निकलेगा बगैर किसी ऐब के। तू 9 निशानियां लेकर फिरौन और उसकी कौम की तरफ जा, यकीनन वो बदकारों का ग्रोह है। बस जब उनके पास आंखें खोल देने वाले हमारे मोजज़े पहुंचे तो वो कहने लगे ये तो सरीफ जादू है। सिर्फ जुल्म और तकब्बुर की बिना पर उन्होंने इनकार कर दिया, हालांकि उनके दिल यकीन कर चुके थे। बस देख लीजिए कि उन फितना परदास लोगों का अंजाम कैसा कुछ हुआ। और हमने यकीनन दाऊद और सुलेमान को इल्म दे रखा था, और दोनों ने कहा तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से ईमानदार बंदों पर फजीलत अता फरमाई है। और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए और कहने लगे, लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हम सब कुछ दिए गए हैं। बेशक ये बिल्कुल सरीह फजले इलाही है। सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात और इंसान और परिंद में से जमा किए गए। हर किस्म अलग अलग दर्जा बंदी कर दी गई। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि बेखबरी में सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। उसकी इस बात से सुलेमान मुस्कुराकर हंस दिए और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की हैं और मेरे माँ बाप पर, और मैं ऐसे नेक आमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे। मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर ले। आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे, ये क्या बात है कि मैं हुद को नहीं देखता, क्या वाकई वो गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे जिबा कर डालूंगा या मेरे सामने कोई सरी दलील बयान करे। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि आकर उसने कहा, मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूँ कि तुझे उसकी खबर ही नहीं। मैं सबा की एक सच्ची खबर तेरे पास लाया हूँ। मैंने देखा कि उनकी बादशाहत एक औरत कर रही है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है, और उसका तख्त भी बड़ी अजमत वाला है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया। शैतान ने उनके काम उन्हें भले करके दिखलाकर सही राह से रोक दिया है, बस वो हिदायत पर नहीं आते कि उसी अल्लाह के लिए सजदे करें जो आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही अजमत वाले अर्श का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जाकर उन्हें दे दे, फिर उनके पास से हट आ और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। वो कहने लगी, ऐ सरदारों, मेरी तरफ एक बावक़्त खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है, और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ऐ मेरे सरदारों,
तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो, मैं किसी अम्र का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय न हो नहीं किया करती। उन सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले, सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहां के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूंगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। बस जब कासिद सुलेमान के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है, बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जा, उनकी तरफ वापस लौट जा। हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जलीलो पस्त करके वहां से निकाल बाहर करेंगे। आपने फरमाया, ऐ सरदारो, तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला दे? एक कवि हैकल जिन कहने लगा, आप अपनी इस मजलिस से उठें, इससे पहले मैं उसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ और हूँ भी अमानतदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएं, इससे भी पहले मैं उसे आपके पास पहुंचा सकता हूँ। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफे के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और करम करने वाला है। हुक्म दिया कि उसके तख्त की सूरत बदल दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते। फिर जब वो आ गई तो उससे कहा गया कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है। उसने जवाब दिया कि ये गोया वही है, हमें इससे पहले ही इल्म दिया गया था और हम मुसलमान थे। उसे उन्होंने रोक रखा था जिनकी वो अल्लाह के सिवा परस्तिश करती रही थी, यकीनन वो काफिर लोगों में से थी। उससे कहा गया कि महल में चली चलो, जिसे देखकर ये समझकर कि ये हौज है, उसने अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, ये ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुती और फरमाबरदार बनती हूँ। यकीनन हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो। फिर भी वो दो फरीक बनकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी क्यों मचा रहे हो? तुम अल्लाह से इस्तिगफार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए? वो कहने लगे, हम तो तेरी और तेरे साथियों की बदशगुनी ले रहे हैं। आपने फरमाया, तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के हां है, बल्कि तुम फितने में पड़े हुए लोग हो। उस शहर में 9 सरदार थे जो जमीन में फसाद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने आपस में बड़ी कस्में खा खा कर आहद किया कि रात ही को साले और उसके घर वालों पर हम छापा मारेंगे और उसके वारिसों से साफ कह देंगे कि हम उसके अहल की हलाकत के वक्त मौजूद न थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। और वो एक चाल चले और हमने भी एक खुफिया तदबीर की और वो उसे समझते ही न थे। अब देख ले उनके मकर का अंजाम कैसा कुछ हुआ कि हमने उनको और उनकी कौम को सबको गारत कर दिया। ये हैं उनके मकानात जो उनके जुल्म की वजह से उजड़े पड़े हैं। जो लोग इल्म रखते हैं उनके लिए इसमें बड़ा निशाने इबरत है। हमने उनको जो ईमान लाए थे और परहेजगार थे बाल बाल बचा लिया। और लूत का जिक्र कर, जबकि उसने अपनी कौम से कहा कि क्या बावजूद देखने भालने के फिर भी तुम बदकारी कर रहे हो? ये क्या बात है कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से आते हो? हक ये है कि तुम बड़ी ही नादानी कर रहे हो।